پاکستان میں ای کامرس کا شعبہ تو خیر کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اب لگتا ہے حکومت بھی اسے باقاعدہ ٹیکس کے دائرے میں لانے کے لیے تیار ہے۔ جی بالکل۔ 1 جولائی 2025 سے ایک نیا ود ہولڈنگ ٹیکس نظام آ رہا ہے، تو آج ہم اسی پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ جی ہمارے پاس ٹیکسیشن پی کے کا ایک مضمون ہے جو اس کی تفصیلات بتا رہا ہے، تو کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ تبدیلی کیوں ہے، کون کون اس سے متاثر ہوگا، ٹیکس کی شرحیں کیا ہیں، ہوں اور خاص طور پہ یہ ای کامرس بزنسز اور پلیٹ فارمز کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ جی یہ بہت اہم ہے۔ اور ایک چیز جو فوراً نظر آتی ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس اور کیش آن ڈیلیوری یعنی COD، ان کے لیے الگ الگ ٹیکس ریٹس ہیں۔ جی ہاں۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ حکومت کو آخر یہ نیا ٹیکس سسٹم لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ صرف ریونیو کا معاملہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں یہ سوال بہت اہم ہے۔ بظاہر تو ٹیکس کا مقصد ریونیو ہی لگتا ہے، لیکن یہاں جو مقاصد نظر آ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بڑے ہیں۔ اچھا۔ بنیادی طور پر 3 بڑے اہداف ہیں۔ پہلا تو یہ کہ پاکستان میں جو ای کامرس اتنی تیزی سے پھیلا ہے اس کو کسی طرح ڈاکیومنٹ کیا جائے، منظم کیا جائے۔ یہ سیکٹر بڑھ تو گیا لیکن زیادہ تر غیر رسمی انفارمل اکانومی کا حصہ رہا ہے۔ صحیح۔ دوسرا مقصد ہے کہ جتنے بھی آن لائن بیچنے والے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، انہیں رجسٹر کیا جائے، یعنی NTN نمبر یا شناختی کارڈ سے ان کی پہچان ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ایک ایسا ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام بنانا جس سے ٹیکس کی وصولی وہیں ہو جائے جہاں لین دین ہو رہا ہے، موقع پر ہی۔ اچھا، تو یہ صرف پیسے جمع کرنے کی بات نہیں، یہ تو پورے سیکٹر کو ایک طرح سے ریگولیٹ کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل بالکل، ریگولیشن ایک بڑا مقصد ہے، اور اس کی قانونی بنیاد جو ہے وہ فائنانس ایکٹ 2025 میں ہے۔ اچھا۔ اس ایکٹ نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں کچھ نئی چیزیں شامل کی ہیں، اور یہ قانون لاگو ہوگا پاکستان کے اندر۔ کمپیوٹر نیٹ ورکس یعنی انٹرنیٹ، ویب سائٹس، موبائل ایپس، ان کے ذریعے جو بھی چیزیں یا سروسز ڈیجیٹلی آرڈر کی جائیں گی ان کی خرید و فروخت پر۔ ٹھیک ہے۔ جہاں بھی آرڈر آن لائن دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے۔ چلیں اس کو سمجھنے کے لیے کچھ خاص الفاظ بار بار آئیں گے، تو بہتر ہے پہلے ان کو تھوڑا واضح کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہی ای کامرس، اس قانون میں اس کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ جی، قانون کہتا ہے کہ ای کامرس کا مطلب ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس جیسے انٹرنیٹ، اس پر چیزوں یا خدمات کی خرید و فروخت، اور خاص طور پر وہ طریقے جو ڈیجیٹل آرڈرنگ کے لیے بنے ہیں، جیسے ویب سائٹس ہو گئیں، موبائل ایپس ہیں یا آن لائن مارکیٹ پلیسز۔ اچھا۔ یہاں تک کہ اگر آرڈر فون سے، ٹیبلٹ سے یا کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس سے ہو وہ بھی اسی میں آئے گا۔ بنیادی بات ڈیجیٹل آرڈرنگ ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ آن لائن مارکیٹ پلیس یا OMP، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جیسے دراز، فوڈ پانڈا، اس قسم کی سائٹس؟ ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے۔ آن لائن مارکیٹ پلیس یا OMP کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا آن لائن پلیٹ فارم یا کوئی ڈیجیٹل جگہ جو بہت سے خریداروں کو بہت سے بیچنے والوں سے براہ راست ملا دے۔ اچھا۔ یہ پلیٹ فارم خود سامان نہیں بیچتا، لیکن یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ مختلف دکانداروں سے چیزیں خرید سکیں۔ تو جی ہاں، دراز اس کی بہترین مثال ہے، ایک ڈیجیٹل بازار سمجھ لیں۔ صحیح۔ اور اس سارے عمل میں 2 کردار بہت اہم لگ رہے ہیں، خاص طور پر ٹیکس کاٹنے کے حوالے سے۔ ایک پیمنٹ انٹرمیڈیری اور دوسرا کوریئر سروس۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، پیمنٹ انٹرمیڈیری کوئی بھی ایسا ادارہ ہو سکتا ہے جو پیسوں کی منتقلی یا ادائیگی میں مدد کرے۔ مثلاً؟ اس میں بینک آ گئے، مالیاتی ادارے ہیں جو پیمنٹ سسٹمز چلاتے ہیں، یعنی پیمنٹ سسٹم آپریٹرز یا پرووائیڈرز، یا کوئی بھی جو الیکٹرانک طریقے سے پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہو۔ اچھا، یعنی جو بھی آن لائن پیمنٹ میں بیچ میں آ رہا ہے۔ بالکل، آسان لفظوں میں یہی ہے۔ دوسری طرف ہے کوریئر سروس۔ یہ وہ کمپنی یا فرد ہے جو سامان پہنچاتا ہے۔ اس میں جو روایتی کوریئر کمپنیاں ہیں وہ بھی ہیں، لاجسٹکس والے بھی، یہاں تک کہ جو رائڈ ہیلنگ سروسز ڈیلیوری کرتی ہیں وہ بھی شاید اس میں آ جائیں۔ اچھا۔ اور ان کا ایک بہت اہم کام ہوتا ہے کیش آن ڈیلیوری یعنی COD۔ اس صورت میں بیچنے والے کی طرف سے نقد پیسے لینا۔ چلیں اب آتے ہیں اصل مدے پر۔ ٹیکس لگے گا کیسے؟ انکم ٹیکس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟
آپ نے کہا تھا یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، انکم ٹیکس کا جو نیا سسٹم ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک نیا سیکشن ڈالا گیا ہے، سیکشن 6A۔ سیکشن 6A۔ جی، اور یہ لاگو ہوگا ہر اس شخص پر جو پاکستان میں موجود آن لائن پلیٹ فارم، چاہے وہ OMP ہو یا کسی کی اپنی ویب سائٹ، اس کے ذریعے ڈیجیٹلی آرڈر کی گئی چیزوں یا خدمات کے پیسے وصول کرتا ہے مقامی طور پر۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سیکشن کے تحت جو ٹیکس کاٹا جائے گا وہ بیچنے والے کی اس مقامی ای کامرس آمدنی پر حتمی ٹیکس یا فائنل ٹیکس مانا جائے گا۔ حتمی ٹیکس، اس کا کیا مطلب ہوا ایک عام بیچنے والے کے لیے، آسان لفظوں میں؟ حتمی ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ٹیکس کٹ گیا تو اس خاص آمدنی پر، اس سیل پر مزید کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا۔ اچھا۔ بیچنے والے کو اپنی سالانہ ریٹرن میں یہ آمدنی دکھانی تو ہوگی، لیکن اس پر مزید ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اس سے مطلب چھوٹے کاروباریوں کے لیے شاید حساب کتاب آسان ہو جائے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ شاید وہ اس آمدنی کے مقابلے میں اپنے خرچے مائنس نہ کر سکیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر شاید مزید وضاحت آئے۔ صحیح۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ صرف مقامی ای کامرس پر ہے۔ جو ایکسپورٹ ہے یعنی برآمدات، اس پر تو پہلے ہی سیکشن 154 اور 154A میں ٹیکس کٹتا ہے، وہ اس سیکشن 6A سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکس کاٹے گا کون اور ریٹ کیا ہوگا؟ آپ نے شروع میں کہا تھا ڈیجیٹل اور کیش آن ڈیلیوری میں فرق ہے۔ بالکل، اور یہی اس سسٹم کی آپ کہہ لیں ایک خاص بات ہے۔ ٹیکس کاٹنے کی ذمہ داری اس بات پر ہے کہ پیمنٹ کیسے ہو رہی ہے۔ اچھا۔ اگر پیمنٹ ڈیجیٹل طریقے سے ہو رہی ہے، مطلب بینک ٹرانسفر، کارڈ، موبائل والیٹ وغیرہ، تو پیمنٹ انٹرمیڈیریز یعنی بینک یا پیمنٹ گیٹ وے وہ کل رقم کا 1% انکم ٹیکس کاٹے گا۔ 1%؟ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری ہو رہی ہے تو جو کوریئر سروس پیسے وصول کر رہی ہے وہ کل رقم کا 2% انکم ٹیکس کاٹے گی۔ 1% اور 2%؟ یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا یہ واقعی لوگوں کو ڈیجیٹل کی طرف لائے گا؟ بظاہر تو مقصد بالکل صاف ہے، ڈیجیٹل پیمنٹس کو بڑھاوا دینا اور نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کرنا۔ حکومت کی ایک کوشش ہے کہ معیشت کو کیش لیس بنایا جائے۔ یہ قدم اسی پالیسی کا حصہ لگتا ہے۔ COD پر زیادہ ٹیکس لگا کر وہ بیچنے والوں کو اور شاید خریداروں کو بھی ڈیجیٹل آپشنز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ 1% کا فرق کافی ہے؟ COD تو بہت عام ہے پاکستان میں۔ یہی اصل سوال ہے، کیا یہ 1% کا فرق اتنا بڑا ہے کہ وہ جو سالوں سے COD کا رواج ہے اسے بدل دے؟ خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں بینکنگ اتنی عام نہیں یا لوگوں کا ابھی ڈیجیٹل پر اتنا بھروسہ نہیں بنا۔ صحیح۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ کتنا مؤثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے COD کی سہولت زیادہ اہم ہو بجائے 1% ٹیکس بچانے کے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہی انکم ٹیکس کی۔ کیا سیلز ٹیکس میں بھی کوئی نئی بات ہے اس قانون کے حوالے سے؟ جی ہاں، سیلز ٹیکس کے لحاظ سے بھی اہم تبدیلیاں ہیں۔ اب یہی ود ہولڈنگ ایجنٹس یعنی پیمنٹ انٹرمیڈیریز اور کوریئرز، ان پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستان کے اندر جو چیزیں ڈیجیٹلی آرڈر ہوئی ہیں ان کی سپلائی پر کل قیمت کا یعنی گراس ویلیو آف سپلائیز کا 2% سیلز ٹیکس بھی کاٹیں۔ اچھا، تو یہ انکم ٹیکس کے علاوہ ہے؟ جی، یہ انکم ٹیکس کے علاوہ ہے۔ تو اگر میں صحیح سمجھا تو ڈیجیٹل پر 1% انکم ٹیکس پلس 2% سیلز ٹیکس اور کیش آن ڈیلیوری پر 2% انکم ٹیکس پلس 2% سیلز ٹیکس۔ جی، موٹا موٹا حساب تو یہی بنتا ہے، لیکن سیلز ٹیکس میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور ہے۔ یہ جو 2% سیلز ٹیکس کٹے گا، یہ کاٹیج انڈسٹریز، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ چھوٹی گھریلو صنعتیں ہوتی ہیں جن کا سالانہ ٹرن اوور ایک خاص حد سے کم ہوتا ہے، تو ان کے لیے اور نان ٹیئر آئی ریٹیلرز کی جو قابل ٹیکس سپلائیز ہیں ان کے لیے یہ کٹا ہوا 2% ٹیکس ہی ان کی سیلز ٹیکس کی فائنل ذمہ داری ہوگی، مطلب فائنل ڈسچارج۔ اچھا، اور یہ نان ٹیئر آئی ریٹیلرز یہ کون ہے؟ یہ شاید سب نہ جانتے ہوں۔ اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ دیکھیں، سیلز ٹیکس ایکٹ میں ٹیئر آئی ریٹیلرز کی تعریف دی گئی ہے۔ یہ عام طور پر بڑے ریٹیلرز ہوتے ہیں، جیسے جو کسی نیشنل یا انٹرنیشنل چین سٹور کا حصہ ہوں، یا جو ایئر کنڈیشنڈ مال میں ہوں، یا جن کا بجلی کا بل ایک خاص حد سے زیادہ ہو،
یا جو FBR کے POS سسٹم سے جڑے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو نان ٹیئر آئی ریٹیلرز وہ سب ہیں جو ان شرائط پر پورے نہیں اترتے، یعنی زیادہ تر چھوٹے اور درمیانے دکاندار۔ سمجھ گیا۔ تو ان چھوٹے دکانداروں کے لیے یہ 2% ہی فائنل سیلز ٹیکس ہوگا؟ جی، ان کی قابل ٹیکس سپلائز کے لیے۔ لیکن اگر OMPs کے ذریعے ایسی چیزیں بک رہی ہیں جن پر عام شرح سے سیلز ٹیکس لگتا ہے، تو پھر سیلز ٹیکس ایکٹ کے 11ویں شیڈیول میں جو ریٹ دیا گیا ہے اس پر ٹیکس کاٹنے کی ذمہ داری بھی انہی ود ہولڈنگ ایجنٹس پر ہوگی۔ اوہ، تو یہ پیمنٹ انٹرمیڈیریز اور کوریئر کمپنیوں پر تو کافی ذمہ داری آ گئی ہیں۔ صرف ٹیکس کاٹنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ کس ریٹ سے کاٹنا ہے اور پھر اسے جمع بھی کروانا ہے۔ بالکل، ان کی ذمہ داریاں صرف ٹیکس کاٹنے تک نہیں ہے، انہیں ہر بیچنے والے کے نام پر جو ٹیکس کاٹا ہے، انکم ٹیکس بھی اور سیلز ٹیکس بھی، وہ ہر مہینے حکومت کے خزانے میں جمع کرانا ہوگا۔ ہر مہینے؟ جی، اور اس کے علاوہ انکم ٹیکس کے لیے انہیں ہر 3 مہینے بعد یعنی کوارٹرلی کمشنر کو ایک تفصیلی سٹیٹمنٹ بھیجنی ہوگی۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہر بیچنے والے کا نام، اس کا NTN یا CNIC نمبر، پتہ، ہر ٹرانزیکشن کی تفصیل، ڈیٹ، انوائس نمبر، رقم اور کتنا ٹیکس کاٹا، یہ سب بتانا ہوگا۔ اور سال ختم ہونے پر ایک سالانہ سٹیٹمنٹ بھی 30 دن میں دینی ہوگی۔ باپ رے، یہ تو ان اداروں کے لیے کافی کام بڑھ گیا۔ جی، انتظامی بوجھ تو بڑھے گا۔ اور یہ جو آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں، OMPs، ان کا کیا رول ہے سارے سسٹم میں؟ کیا ان پر بھی کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ جی ہاں، OMPs کو بھی جواب دہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی OMP کام کر رہے ہیں انہیں ہر مہینے FBR کو ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوگی۔ اچھا۔ اس میں ان کے پلیٹ فارم پر جتنے وینڈرز رجسٹرڈ ہیں ان سب کی تفصیل دینی ہوگی، نام، پتہ، ٹیکس رجسٹریشن نمبر، ہر وینڈر کا مہینے کا ٹرن اوور کتنا تھا یعنی کتنی ٹرانزیکشنز ہوئیں، کل مالیت کیا تھی، اور ان سیلز کے بدلے وینڈر کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے بھیجے گئے یہ بھی بتانا ہوگا۔ اچھا۔ اس کے علاوہ سیلز ٹیکس رولز کے تحت جو ادارے FBR کے سسٹم سے انٹیگریٹڈ ہے انہیں اپنی ویب سائٹس اور ایپس کو بھی FBR کے سسٹم سے رجسٹر کرانا ہوگا تاکہ وہ خودکار الیکٹرانک انوائسز بنا سکیں جن پر FBR کا نمبر اور کٹے ہوئے ٹیکس کی تفصیل ہو۔ تو مطلب ایک طرف ود ہولڈنگ ایجنٹ ٹیکس کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف OMP رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب جو بیچنے والے ہیں سیلرز، ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا انہیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ سیلرز کے لیے سب سے اہم چیز ہے رجسٹریشن۔ رجسٹریشن؟ جی، اب یہ لازمی کر دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کے اندر سے آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے، چاہے وہ MMO ہو، اپنی ویب سائٹ ہو یا کوئی سوشل میڈیا پیج، اس کے ذریعے چیزیں یا خدمات بیچ رہا ہے، اسے انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت خود کو رجسٹر کروانا ہوگا۔ ہر شخص کو؟ جی، قانون تو یہی کہتا ہے۔ اس کے لیے جو بھی فارم اور طریقہ کار ہے اسے فالو کرنا ہوگا، اور اسی طرح سیلز ٹیکس رجسٹریشن بھی ان تمام آن لائن بیچنے والوں کے لیے لازمی ہے جو قابل ٹیکس چیزیں بیچ رہے ہیں، سوائے کاٹیج انڈسٹریز اور ان چھوٹے ریٹیلرز کے جو بجلی کے بل سے ٹیکس دیتے ہیں۔ یعنی اب کوئی بھی اگر فیس بک پر بھی کچھ بیچ رہا ہے اسے NTN لینا پڑے گا اور شاید سیلز ٹیکس میں بھی رجسٹر ہونا پڑے۔ عمومی طور پر تو یہی لگ رہا ہے۔ قانون کا دائرہ کافی وسیع رکھا گیا ہے اور اس رجسٹریشن کو یقینی بنانے کے لیے پلیٹ فارمز پر بھی ایک پابندی لگائی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آن لائن مارکیٹ پلیسز اور کوریئر سروسز، ان دونوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی ایسے وینڈر یا سیلر کو اپنی سروسز استعمال نہ کرنے دیں جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت رجسٹرڈ نہ ہو۔ اور اسی طرح سیلز ٹیکس کے لیے اگر کسی کے لیے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے قانوناً، تو کوئی بھی OMP یا کوریئر اسے اپنی سروس نہیں دے سکتا جب تک وہ رجسٹرڈ نہ ہو۔ تو پلیٹ فارمز اب ایک طرح سے گیٹ کیپر بن گئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس سے تو یقینی طور پر بہت سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے جو پہلے نہیں تھے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا یہ سب، مطلب اگر کوئی ان قوانین پر عمل نہ کرے تو سزائیں کیا ہیں؟ پینلٹیز؟ عدم تعمیل پر سزائیں کافی سخت رکھی گئی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اس بار سنجیدہ ہے۔ سزاؤں کو ہم کچھ کیٹیگریز میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جی، پہلا، ود ہولڈنگ ایجنٹس کے لیے اگر کوئی بینک، پیمنٹ گیٹ وے یا کوریئر ٹیکس کاٹنے یا جمع کرانے میں ناکام رہتا ہے تو جرمانہ سیدھا جتنا ٹیکس ملوث تھا اس کا 100% ہوگا۔ یعنی جتنا ٹیکس نہیں کاٹا اتنا ہی جرمانہ؟ جی۔ دوسرا، بیچنے والوں کے لیے اگر کوئی سیلر
OMP पर बेच रहा है और उसे इनकम टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए था लेकिन वो नहीं होता, तो पहली बार गलती पर 5 लाख रुपए जुर्माना है। 5 लाख? जी, और अगर दोबारा वही गलती करता है तो हर बार 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। ओ, तीसरा, प्लेटफॉर्म्स के लिए यानी OMPs और कोरियर्स। अगर वो जानबूझकर किसी ऐसे बंदे को अपनी सर्विस इस्तेमाल करने देते हैं जो कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहली बार 5 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है। दूसरी बार 10 लाख रुपए, और अगर एक ही साल में तीसरी या उससे ज्यादा बार ये गलती करते हैं तो फिर जुर्माना बहुत सख्त है। जितना टैक्स का नुकसान हुआ उसका 100% जमा डिफॉल्ट सरचार्ज। ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी, ये वाकई बहुत भारी जुर्माना है। इसके अलावा FBR के सिस्टम से जुड़ने, ई-इनवॉइसिंग या डाटा में गड़बड़ करने पर भी अलग सजाएं हैं। ये सजाएं तो वाकई छुप कर काम करने की गुंजाइश कम करने के लिए लगाई गई हैं। अच्छा, एक आखिरी टेक्निकल बात, जो इम्पोर्टेड सामान पर टैक्स लगता है उसके साथ इस नए टैक्स का कोई मसला तो नहीं होगा? डबल टैक्स तो नहीं लग जाएगा? इसका भी ख्याल रखा गया है। कानून में ये लिखा है कि अगर कोई शख्स डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025 के तहत टैक्स देने का जिम्मेदार है। ये कौन सा एक्ट है? ये मुमकिना तौर पर इसी फाइनेंस एक्ट का हिस्सा है या उससे जुड़ी कोई कानून साजी है जो शायद गैर मुल्की प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर लागू होती हो। तो अगर इस एक्ट के तहत टैक्स किसी पेमेंट इंटरमीडियरी ने पहले ही काट लिया है, तो कस्टम्स वाले उसी ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 148 के तहत जो इंपोर्ट पर एडवांस टैक्स लेते हैं वो नहीं लेंगे। अच्छा, मकसद यही है कि एक ही खीस पर 2 बार टैक्स ना लगे। ठीक है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ये नया ई-कॉमर्स टैक्स निज़ाम पाकिस्तान के टैक्स के मंजरनामे में एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली है। जी, यकीनन। इसका बुनियादी मकसद तो यही लगता है कि मुल्क का जो ये तेजी से बढ़ता डिजिटल कॉमर्स सेक्टर है उसे रस्मी मईशत का हिस्सा बनाया जाए, रेगुलेट किया जाए और यकीनी बनाया जाए कि ऑनलाइन कारोबार पर मुनासिब टैक्स आए। बिल्कुल, ये निज़ाम एक तरफ तो शफाफियत लाने और टैक्स का दायरा वसी करने की कोशिश है, खास तौर पर डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाकर। लेकिन दूसरी तरफ इससे बेचने वाले, पेमेंट सर्विस वाले, कोरियर कंपनियां, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस, सब पर नई जिम्मेदारियां और काम का बोझ यानी कंप्लायंस बर्डन वो भी बढ़ेगा। हाँ, खास तौर पर जो छोटे पैमाने पर हजारों लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, जिनका शायद पहले कभी टैक्स सिस्टम से इतना वास्ता ही नहीं पड़ा। यही वो नुक्ता है जिस पर सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। अब असल इम्तिहान तो इस सिस्टम के निफाज का है। क्या ये छोटे कारोबारियों के लिए काबिले अमल होगा? एक सवाल जो जहन में आता है और जिसका इशारा टैक्सेशन पीके के मजमून के तबसरों में भी था, वो ये है कि क्या FBR इन बहुत छोटे कारोबारियों के लिए यानी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए कोई आसान तरीक़ेकार, कोई कम से कम हद कोई थ्रेशोल्ड या कोई रियायत लाएगा ताकि उन पर ये सारा बोझ कम हो सके? अच्छा सवाल है। अगर ऐसा नहीं होता तो डर है कि कहीं ये निज़ाम बहुत सौ को ऑनलाइन काम करने से ही न रोक दे। इस पहलू पर वजाहत और अमली इक़दामात वो मुस्तकबिल में इस कानून की कामयाबी के लिए बहुत अहम होंगे। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। देखना होगा कि पॉलिसी बनाने वाले इस अमली चैलेंज से कैसे निपटते हैं। आज की इस तफसीली गुफ्तगू का वक्त यहीं ख़त्म होता है।